سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ سارے کام اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے امت کے اندر، انجینئر بھی ہونا چاہیے، ماسٹر بھی ہونا چاہیے، اور ہر لائن میں ہمارے آگے ہونا چاہیے، لیکن ان میں سب سے افضل ہے پڑھنے والے اور پڑھانے والے۔ اور بعض لوگ ہم لوگ مشورہ دیتے رہتے ہیں صاحب یہ بھی پڑھا دو، وہ بھی پڑھا دو، یہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو۔ تو میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم لوگ ڈبے بناتے ہو، ریلوے ڈبے ہوتے ہیں، اور ہم انجن بناتے ہیں۔ ہم جو بنانا ہے تو عالم ساری قوم کو لے کر چلے، امام سب لوگ کو حکم دی اور ہم بنا رہے ہیں، سب کو نماز پڑھائے گا اور ساری قوم کو لے کر چلے گا، مسئلے بتائے گا، بیان کرے گا۔ تو انجن جو ہے ہم تیار کر رہے ہیں، آپ لوگ ڈبے تیار کر رہے ہیں۔ دوسرے لائن میں بھی ہونا چاہیے لیکن یہ لائن سب سے اچھی اور سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ علم دین اگر ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے ذریعے سے دنیا کی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی گزار سکتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی ہے، دین کے ذریعے سے آخرت بنے گی۔ اور اگر علم دین نہیں تو آدمی بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، اور غیر مسلم ان کے خلاف جو اعتراضات کرتے تھے اسلام کے خلاف، وہ ان کے دماغ میں بھرتے رہتے تھے، اور جب بڑے ہو گئے، پڑھ کر فارغ ہو گئے، نوکری کرنے لگے، تب بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اصل سوچتے ہیں کہ بہت بڑا پروفیسر آدمی ہے، لیکچرار ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے مسلمان ہونے کے بعد بھی نام مسلمانوں جیسا ہے، اور کافروں کی باتیں کرتا ہے، کفر و شرک کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں پہلے سے پڑھنے کے زمانے سے تعلیم میں وہی باتیں ہوتی ہیں، وہی باتیں بولتا ہے، وہ اسلام کے خلاف اعتراض کرتا ہے۔ اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ زندگی بھر کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی کہ ہمیں جلا دینا، نعوذ باللہ ہوگا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جتنی رعایتیں آتی ہیں سرکاری، وہ سب اس نے حاصل کی، اور مرتے وقت آخر میں تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، تو تھوڑی بہت ڈگریاں تو ان کو مل جائے گی، ایمان کو چیز ہے، ایمان اصل ہے، ایمان ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے آدمی اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ایمان سے محروم ہو گئے کچھ نہیں ہوتا، اور جس مقصد کے لیے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر ہے اور ہزاروں کی تعداد میں انجینئر ہے، لیکن وہ کوئی کیلے بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، نوکری نہیں کرتا، نوکری کے لیے پڑھا ہوا سارے عمر اسکولوں میں کالجوں میں گزارتی، نوکری مل جائے، نوکری مل گئی۔ ایک لڑکا ہے میرے پہچان کا ہے، وہ بڑی محنت سے پڑھا اس نے، اور کلکٹر جو ہوتے ہیں آئی ایس کا امتحان پاس کیا، کلکٹر بنتا، اچھے نمبر آئے، مدھیہ پردیش میں ٹاپ کیا اس نے، لیکن جب نوکری کا وقت آیا تو اس سے 20 لاکھ روپے رشوت مانگی۔ اب وہ کہاں سے دے 20 لاکھ روپے رشوت؟ نہیں بتایا اس نے، اتنی محنت کری، ماں باپ نے کتنی کوشش کی ہوگی، اتنا روپیہ خرچ کیا ہوگا، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھایا وہ یہ سب ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے علم کے ذریعے دنیا حاصل ہونا بھی یقینی نہیں، اور دینی علم کے ذریعے دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ کوئی بھی عالم مولوی انشاءاللہ دھوکہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک تو طالب علم کا علم حاصل کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، اور ایک کمانے جاتا
کہہ دیجیے میرے ساتھ جائے کمانے کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق به، تجھے بھی اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو جو کما رہا ہے اور تجھ کو جو مل رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے. کتنے لوگ ہیں کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں کمائی اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تعلق کو ہٹ بھی بک گیا، گھر بھی بک گیا، ادھر اٹھ رہے ہیں تو بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتے تھے، اس کی برکت سے اللہ دیتا ہے. تو قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والوں کو دیتے ہی ہے اور ان کی برکت سے دوسروں کو دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن نے مشغول رکھا اور وہ میرا ذکر نہیں کر سکا اور مجھ سے دعا نہیں مانگ سکا، آتیتہ افضل ما اعطی السائل، دعا مانگنے والوں کو جتنا دوں گا اس سے زیادہ میں اس کو دوں گا جو قرآن پڑھنے میں مشغول رہا اور اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں، دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا دے گا. تو کمانے کی بھی ان کو فرصت نہیں، قرآن حدیث میں لگے ہوئے تو ان کو نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بھی نماز پڑھیے اور آپ نے اہل و عیال سے بھی کہیے کہ نماز پڑھیں. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، آپ تو یہ کام کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی لا یسألون الناس شیئا، جو لپٹ کر نہیں مانگتے. ارے صاحب نے صاحب کچھ نہیں کیا، ارے صاحب ہم نے بعض سفید لوگ آتے، ارے صاحب اتنے دنوں سے بچوں نے کھانے نہیں کھایا، اتنے دنوں سے بھوکے ہیں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسے لپٹ کر مانگتے. ہم لوگ لپٹ کر مانگتے ہیں، جس سے میں نہ ہوتے تو بس اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کا فرمایا. ان لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں اور دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، وَيَحْسِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ چلنے پھرنے کمانے کے لیے ان کو موقع نہیں ملتا. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، سوال کرنے سے بچتے ہیں، اس لیے ناواقف آدمی نادان آدمی سمجھتے بہت بازار ہم لوگ فقیر کو ہمارے پاس کچھ نہیں، پھر بھی بات بہت مارے ان کے پاس. اللہ دیکھے آپ کے جیسا آپ گمان کرتے ہیں وہ زبان میں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اپنا ہوتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور یہ فیصلہ آتا ہے تو خیر. بارے میں کیا تھا کہ انسان دین کے کام میں لگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے. من جعل هموما ہما واحدا كفى الله لهمومه، جس نے اپنی ساری فکروں کو ایک فکر بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری فکروں کے لیے کافی ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفقہ رزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، جو علم دین حاصل کرنے میں لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کو گمان نہیں ہو، جہاں سے ملنے کا گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ دیں گے. اتنی بار ایسا ہوا ہم کہیں سوچ کر کے کھڑا چلو چلتا ہوگا، چلتی نہیں ہو، دوسری جگہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی کہیں اور چلے گا. تو ایسا ہوتا ہے، آدمی ایک جگہ گمان کرتا ہے وہاں سے ملے گا دوسری جگہ سے مل جائے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرما دیا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس کو بہت بڑی چیز سمجھیے. موجودہ زمانے کے اندر اتنا یہ ہے کہ لوگ اس کو قرآن پاک کو زیادہ بڑی چیز نہیں سمجھتے اور یہ سوال وہ بھی کرتا ہے ہم بھی دینا ہے یہ بھی کرتا ہے اور آپ نے بچوں کو امتحان میں دکھایا کہ دکھایا یہ کرتا ہے کوئی چاہتا ہے
بڑی چیز ہے قرآن پاک اور اس کی تعلیم حدیث پاک اور تفسیر قرآن پاک، یہ بڑی چیز ہے اس کے مقابلے ٹھیک ہے تھوڑا بہت وہ بھی پڑھ لیں کوئی ایسی بات ہم لوگ کیا ہے مدرسوں میں آتے ہیں اور شام سے یہ کو چاہیے اوپر بھی چاہیے اوپر بھی چاہیے تو سارے کو اس کے سے پڑھایا بچے کا اپنے صلاحیت ہوتی ہے ایک استعداد ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے نہیں پڑے گا نا یہ اسکولوں میں چالو نہیں کر پائے ہوتا ہے کہ یہ اسکول میں چالو کر رہا ہے اس میں نہیں کر سکتے انہوں نے اس کے اندر ہندی شروع کر رہا اب چوتھی کلاس میں دوسرا دونوں کورس چلے انگلش میڈیم اور ہندی دونوں چلے ٹھیک ہو گیا چوتھی کلاس کے بعد ہم اپنا کورس پڑھاتے ہیں چھوڑ کر آگے کورس ہی پر ہو جاتا ہے دونوں کو ساتھ چلتا ہے بعد میں اگر ہندس چالو کر کے کورس نہیں کرتے تو بچے میں صلاحیت اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کام ہوتا ہے دونوں کورس ایک ساتھ لے کر کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر یہ کہ ہمارے بچے آتے ہیں حافظ بننے کے لیے آتے ہیں عالم بننے کے لیے آتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرے پاس بھی بچہ حافظ بننے کے لیے آیا تو اس کو پڑھائی بنا دوں اس کو لوہار بنا دوں بیٹی کا کام سکھا کے اس کو فرنیچر کا کام سکھا کے میں پڑھائی بنا دوں وہ تو حافظ بننے آیا ہے اس کو حافظ بناؤ جہاں قانون کی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہاں لوگ وکیل بننے جاتے ہیں جہاں ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے وہاں لوگ ڈاکٹر بننے جاتے ہیں جہاں پر جو فن سکھایا جاتا ہے انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے انجینئر بننے جاتے ہیں ہمارے بچے حافظ اور عالم بننے کے لیے آتے ہیں اور یہ حافظ اور عالم ان سب کا انجن ہے اور یہ اتنا ضروری کام کر رہا ہے میں نے ایک بار کہا کہ حمیدیہ کے اندر ڈاکٹر لوگ ہیں ان سب کو کھڑا کر دو باہر اسٹیشن پر پانی ملا دیا کیونکہ مسافر لوگ میں آتے ہیں کیا کرتے ان کو پیاس لگتی ہے ان ڈاکٹروں کو باہر کھڑا کر دو ریلوے اسٹیشن پر ان کو پانی ملا کے بہت اچھا کام ہے پانی ملانا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حمیدیہ اسپتال میں بہت سارے مریض تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے کیونکہ ڈاکٹر ہی علاج کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا ہے علاج اور پانی کوئی بھی پلا سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہاتھ لوٹے لے کے کھڑا ہو جائے گا اسٹیشن پر پانی پلا دے تو جو کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں اس کام میں علماء کو نہ لگایا جائے علماء سے وہ کام لیا جائے اس کام کے لیے علماء کو تیار کیا گیا ہے ساری زندگی اس کام کے لیے تیار کیا گیا اب کوئی آدمی اگر وہ کام نہ کرے دوسرے کام میں لگ جائے کتنا نقصان ہوگا امت کا وہ سارا پیسہ برباد ہے وہ ساری روٹی برباد ہے وہ سارا خزانہ برباد ہے جو اس پر خرچ کیا 8 سال اس لیے ضروری ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ یہ سوچ کر پڑھے کہ ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمت سے اللہ کے اتفاق سے بچ سکے ہیں اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سب سے بہتر ہوتی ہے اور اس میں ہم پوری طرح سے لگے دل سے جان سے ہر وقت اس میں لگے رہے شوق سے پڑھیں محنت سے پڑھیں اور پھر وہ اسی کام میں کریں میرے جتنے بھی شاگرد ہوئے میں نے سب کو یہی کہا کہ بھائی پڑھنے کے بعد اسی کام میں لگنا حضرت شیخ الازہر مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر فارغ ہونے کے بعد تم کو قاعدہ بغدادی بھی پڑھانے کے لیے مل جائے تو یہ سمجھنا اللہ نے ہمارا علم قبول کر لیا نہیں کہا بخاری شریف قاعدہ بغدادی بھی جب پڑھانے کے لیے مل جائے تو یہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمارا علم قبول کر لیا تو آدمی پڑھے یہ سوچ کر پڑھے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے دین کا کام کروں گا لوگوں کو ہدایت کی طرف لاؤں گا برائی سے بچاؤں گا یہی سوچ کر کے پڑھے آئے اور پھر یہ کام کرے تو الحمدللہ میں تو سارا شاگرد ارے حضرت کو میں نے تو پڑھنے کے زمانے میں پاس سے آپ کو معلوم ہو تو آپ کو بلائیں بہت ڈاٹا گھر آنے کیا کریں چھوڑ کے پڑھتا رہا معلوم ہو گیا
فلانا ہو ارے تو کچھ نہیں ہوتا کہتا ہے مدرس مجھ سے زیادہ مشہور کیونکہ مدرس نہیں ہے ہی ہے یہاں افغانستان کے اندر اسلام کو کر دیتا ہوں یہاں تعلیم کو یہ ہے بات میں جب فارغ ہوا تو میں نے ساتھی میں اس میں طبیہ کہ میں زمانے جا چکے داروں کے اندر ہی تھا داروں کا ہی شعبہ تھا تو جامعہ طبیہ کا میں نے کہا نہیں جامعہ طبیہ کا وہ آدمی ہے جس نے 8 سال برباد کر دیا 4 سال لگا کے اپنے کام پہ آدمی مل جائے یا وہ آدمی ہے جس کو یہ 8 سال برباد کرنا ہو میں نے تو کہتے ہیں میں نے سکھوایا 8 سال اور میں 8 سال کی برباد نہیں کرنا چاہتا حکیم آدمی نے کر کے کرے سوائے اس کے قابو ہوتے گا بیمار ہوا ہے تو پیشاب کر کے لے آؤ وہ کر دے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جراثیم میں کتنے تو کیا کرے گا تو مجھے 8 سال برباد نہیں کرنا اور میں نے محنت سے پڑھایا برباد نہیں کیا کچھ لوگ ہمارے ساتھی اس کے گئے تکبیر اعظم میں کہنے لگے اس میں تکبیر اعظم میں چل گئے میں نے کہا الحمدللہ میں نے شروع سے ایسا پڑھا اگر عربی میں تحریر کرتا ہو عربی میں مشہور بھی لکھتا ہو تکبیر اعظم سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور مجھے آپ جانا نہیں اسلامی حکومت ہے مسلمانوں کی حکومت ہے اگر میں ہندوستان میں رہتا ہے ضرورت کرنے کی میں کیا کرے گا تو آدمی یہ سوچ کرتا ہے کہ مجھے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اندر پڑھانے کی صلاحیت پیدا کرے تکرار کرا تاکہ تدریس کی صلاحیت پیدا دوسری بات یہ ہے کہ تقریر کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے اگر آپ کے اندر تقریر کی صلاحیت ہے تو آپ دوسروں کو جا کر روک سکتے ہیں وہ غلط بات کہہ رہا ایک بہت بڑے عالم تھے ہمارے استاد بھی تھے بہت زبردست شیخ تھا ان کی مسجد میں امام صاحب تھے انہوں نے ٹوکا کے لیے ایک آدمی کو اس سے بہت کم درجے کا تھا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اس نے کہا وہ آپ کیا کہتے مدد کرا